ہم تو اللہ کی عبادت کرنے میں بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں سے محتاج ہے. اگر اللہ کی طرف سے ہمیں پانی نہ ملے, اللہ کی طرف سے ہمیں کھانا نہ ملے, بتاؤ کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کر پائیں گے؟ احادیث مبارکہ میں بڑی عجیب واقعہ قیامت کے دن کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن ہر انسان جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا. صحابہ نے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ, کہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں, میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. تو اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بندے ہیں, اور ساری کائنات میں تمام انبیاء کے سردار بنا کر جو بھیجے گئے وہ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. لیکن بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو ساری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنے قوم کو چھوڑ کر ایک جنگل میں چلا گیا. اللہ رب العزت نے قریب ایک چشمے کے ذریعے پانی کا انتظام کر دیا, اور ایک درخت کے ذریعے روزانہ صبح شام اس کے اوپر 2 انار لگ جایا کرتے تھے. بنی اسرائیل کا یہ عابد صبح ایک انار کھاتا, رات میں ایک انار کھاتا اور پانی پیتا. تب ایسے ہی صرف دن اور رات اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا رہا, حتیٰ کہ 1000 سال کی زندگی اللہ نے اسے عطا کی. اور زندگی کے ختم ہونے کے بعد قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے جا, میرے فضل سے جنت میں چلا جا. تو یہ بندے کے دل میں کھٹک پیدا ہوگی کہ میں نے 1000 سال کی عبادت کی, دن اور رات میں عبادت کرتا رہا, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے فضل میرے فضل سے جنت میں چلا جا. تو یہ کہے گا کہ اللہ, میں نے تو بڑی عبادت کی ہے, میں آپ کے فضل سے کیوں جنت میں جاؤں؟ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بلائیں گے, اور بلانے کے بعد فرشتوں کے حوالے بندے کو کریں گے. فرشتے یہ بندے کو لے جائیں گے تو گرمی کی شدت سے پیاس لگنے لگے گی. یہ بندہ پریشان ہو جائے گا اور دم گھٹنے لگے گا. تو یہ فوری فرشتوں سے کہے گا کہ میرے لیے کسی پانی کا انتظام کر دو. تو قریب سے فرشتہ آدھا کٹورا پانی لے کر جائے گا. فوری بندہ دیکھ کر کہے گا کہ لاؤ مجھے پانی دے دو. تو کٹورا دینے والا فرشتہ کہے گا کہ ہم پانی تو تمہیں دیں گے, لیکن 1000 سال کی جو عبادت تم نے اللہ کی ہے اس کے عوض یہ پانی دینے کے لیے تیار ہے. یہ بندہ ایسے عالم میں ہوگا کہ کہے گا کہ لے لو میری ساری زندگی کی عبادت ہے اور فوری مجھے پانی دے دو. یہ پانی پی کر جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتا اب تو کیا لے کر آیا ہے. یہ سب زندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے, تیری ساری زندگی کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہے, اب میں تجھ سے تیرا وہ حساب لینا شروع کروں جو ساری زندگی صبح شام میں نے تجھے انار کے درخت سے جو انار کھلائے اور جو چشمے کے ذریعے پانی پلایا, 1000 سال کے پانی اور اس انار کا حساب ابھی تو دینا باقی ہے. یہ سن کر بندہ تعجب میں پڑ جائے گا اور کہے گا کہ اللہ تیرے فضل کے بغیر تو میں نہیں جا سکتا. تو اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر دن اور رات ہوتی ہیں, لیکن کب کبھی ہم ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے. ہر نعمت کے ملنے کے اوپر الحمدللہ یہ سچے بندوں کا سیوا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی جو بھی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ زندگی کی عظیم نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے. اب ایک لمحہ ہماری زندگی سے گزرا, بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت پھر اس لمحے کو ہمارے پاس واپس لا سکتی ہے؟ بے شک آپ یہی جواب دیں گے کہ گزرے ہوئے لمحات اور خواب میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایسے ہی جتنے سال کی زندگی ہماری گزر گئی پھر واپس نہیں آ سکتی, لیکن جتنے زندگی کے لمحات ہیں اس کی قدردانی کرے. دن اور رات کا ہمارے جائزہ لے کہ اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. آج ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, لیکن کبھی دن کا خیال پیدا نہیں ہوتا. دیکھو کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کتنے جو صرف عید کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ایمان کی دولت اللہ نے عطا کی, ایمان والے گھرانے نے پیدا کیا, اور نماز سے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز قائم کیا گیا. آج اللہ کے دربار میں ہمیں وقت دینے کے لیے 10 منٹ تک ہمارے پاس نہیں ہے. ایسی زندگی تو جانوروں کی زندگی ہے کہ جانور بھی اپنے مالک کے خاطر جیتا ہے, اسی کے خاطر کھاتا ہے پیتا ہے. اگر ایک کتے کو بھی آپ دیکھیے کہ کوئی مالک 2-3 دن روٹی ڈال دے تو وہ کتا کسی اور گھر پہ نہیں جاتا بلکہ اپنے مالک کے پاس رہتا ہے. لیکن ہماری کیسی زندگی ہو گئی کہ جس طرح نے ہمیں پیدا کیا, ایک ناپاک قطرے سے انسان کا وجود دیا, جانور کا بنا کر انسان جیسے عظیم مخلوق پیدا کیا, اسی رب کا ہم ساری زندگی کھاتے رہے, اسی رب کی نعمتوں کا استعمال کرتے رہے. اور جب اسی رب نے حی علی الصلاۃ کے ذریعے اپنے دربار میں بلایا تو ہم اسی کو دھتکارتے رہے.